الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آج میں آپ سب کی خدمت میں بہار شریعت حصہ دوم صفحہ نمبر 377 اور نفاس کا بیان۔ آج ہم لوگ جانیں گے کہ نفاس کسے کہتے ہیں اور اس کے مسائل کیا ہیں۔ دیکھیے، حیض و نفاس کے بارے میں جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ بس اوقات کیا ہوتا ہے کہ خواتین و حضرات کی لاعلمی کی وجہ سے وہ نمازوں سے دور رہتی ہیں، اسی لیے کہتے ہیں علم کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ تو آج میں نفاس کا بیان آپ سب کی خدمت میں اس کے مسائل پیش کروں گا۔ تو پیارے، آؤ سماعت کرنے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیں۔ حضور کی حدیث پاک ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میں بھی اچھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی اچھی نیت کر لیجئے۔ تو چلیں سماعت کریں۔ نفاس کا بیان۔ نفاس کس کو کہتے ہیں یہ ہم پہلے بیان کرائے، اب اس کے متعلق مسائل بیان کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1، نفاس میں کمی کی جانب کوئی مدت مقرر نہیں۔ نصف سے زیادہ یعنی آدھی سے زیادہ بچہ نکلنے کے بعد ایک آن بھی خون آیا تو وہ نفاس ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس کا زمانہ جو ہے وہ 40 دن رات ہے۔ اور نفاس کی مدت کا شمار اس وقت سے ہوگا کہ آدھے سے زیادہ بچہ نکل آیا، اور اس بیان میں جہاں بچہ ہونے کا لفظ آئے گا اس کا مطلب آدھے سے زیادہ باہر آ جانا ہے۔ مسئلہ نمبر 2، کسی کو 40 دن سے زیادہ خون آیا تو اگر اس کے پہلی بار بچہ پیدا ہوا ہے یا یہ یاد نہیں کہ اس سے پہلے بچہ پیدا ہونے میں کتنے دن خون آیا تھا، تو 40 دن رات نفاس ہے، باقی استحاضہ۔ اور جو پہلی عادت معلوم ہو تو عادت کے دنوں تک نفاس ہے، اور جتنا زیادہ ہے وہ استحاضہ۔ جیسے عادت 30 دن کی تھی اور اس بار 45 دن آیا تو 30 دن نفاس کے ہیں اور 15 استحاضہ کے۔ مسئلہ نمبر 3، بچہ پیدا ہونے سے پیشتر جو خون آیا نفاس نہیں بلکہ استحاضہ ہے، اگرچہ آدھا باہر آ گیا ہو۔ مسئلہ نمبر 5، حمل ساقط ہو گیا اور اس کا کوئی عضو بن چکا ہے، جیسے ہاتھ، پاؤں یا انگلیاں، تو یہ خون نفاس ہے، ورنہ اگر 3 دن رات تک رہا اور اس سے پہلے 15 دن پاک رہنے کا زمانہ گزر چکا ہے تو حیض ہے، اور جو 3 دن سے پہلے ہی بند ہو گیا یا ابھی پورے 15 دن طہارت کے نہیں گزرے ہیں تو استحاضہ ہے۔ مسئلہ نمبر 5، پیٹ سے بچہ کاٹ کر نکالا گیا تو اس کے آدھے سے زیادہ نکالنے کے بعد نفاس ہے۔ مسئلہ نمبر 6، حمل ساقط ہونے سے پہلے کچھ خون آیا کچھ بعد کو، تو پہلے والا استحاضہ ہے اور بعد والا نفاس۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب کوئی عضو بن چکا ہو، ورنہ پہلے والا اگر حیض ہو سکتا ہے تو حیض ہے، نہیں تو استحاضہ۔ مسئلہ نمبر 7، حمل ساقط ہوا اور یہ معلوم نہیں کہ کوئی عضو بنا تھا یا نہیں، نہ یہ یاد کہ حمل کتنے دن کا تھا کہ اسی سے عضو کا بننا نہ بننا معلوم ہو جاتا، یعنی 120 دن ہو گئے ہیں
تو عضو بن جانا قرار دیا جائے گا۔ اب بعد اسقاط کے خون ہمیشہ کو جاری ہو گیا تو اسے حیض کے حکم میں سمجھیں کہ حیض کی جو عادت تھی اس کے گزرنے کے بعد نہا کر نماز شروع کر دے، اور عادت نہ تھی تو 10 دن کے بعد، اور باقی وہی احکام ہیں جو حیض کے بیان میں مذکور ہوئے۔ مسئلہ نمبر 8، جس عورت کے 2 بچے جڑواں پیدا ہوئے، یعنی دونوں کے درمیان 6 مہینے سے کم زمانہ ہے، تو پہلا ہی بچہ پیدا ہونے کے بعد سے نفاس سمجھا جائے گا۔ پھر اگر دوسرا 40 دن کے اندر پیدا ہوا اور خون آیا تو پہلے سے 40 دن تک نفاس ہے، پھر استحاضہ، اور اگر 40 دن کے بعد پیدا ہوا تو اس پچھلے کے بعد جو خون آیا استحاضہ ہے، نفاس نہیں، مگر دوسرے کے پیدا ہونے کے بعد بھی نہانے کا حکم دیا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 9، اسی لیے کہتے ہیں ان مسائل کا جاننا خواتین و حضرات کے لیے کتنا ضروری ہے، تو علم سے نزدیکی بنائیں اور علم سیکھیں، انشاءاللہ آپ کو وہ سارے مسائل معلوم ہو جائیں گے جو ایک عورت کے لیے ضروری ہیں۔ مسئلہ نمبر 9، جس عورت کے 3 بچے پیدا ہوئے کہ پہلے اور دوسرے میں 6 مہینے سے کم فاصلہ ہے، یوں ہی دوسرے اور تیسرے میں اگرچہ پہلے اور تیسرے میں 6 مہینے کا فاصلہ ہو، جب بھی نفاس پہلے ہی سے ہے، پھر اگر 40 دن کے اندر یہ دونوں بھی پیدا ہو گئے تو پہلے کے بعد سے بڑھ 40 دن تک نفاس ہے، اور اگر 40 دن کے بعد ہیں تو ان کے بعد جو خون آئے گا استحاضہ ہے، مگر ان کے بعد بھی غسل کا حکم ہے۔ مسئلہ نمبر 10، اگر دونوں میں 6 مہینے یا زیادہ کا فاصلہ ہے تو دوسرے کے بعد بھی نفاس ہے۔ مسئلہ نمبر 11، 40 دن کے اندر کبھی خون آیا کبھی نہیں تو سب نفاس ہی ہے، اگرچہ 15 دن کا فاصلہ ہو جائے۔ مسئلہ نمبر 12، اس کے رنگ کے متعلق وہی احکام ہیں جو حیض میں بیان ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ان مسائل کا جاننا بہت ضروری ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ دین سیکھیں اور جو ضروریات دین کے مسائل ہیں انہیں ضرور سیکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جن حضرات نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔